بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے چینل ہیومن ویلنس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے چینل کو پابندی کے ساتھ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، ہمارا تبصرہ نفس پر چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو کنسنٹریٹ ہو کر دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے نفس سے متعلق آگے بڑھتے ہوئے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکچر 6۔ آج کی ویڈیو میں ایک اہم بات ہم یہ جانیں گے کہ مریض کو اگر اندرونی کمزوری ہے تو اس میں ہمیں کس طرح کی نبض ملے گی اور ہم کیسے تشخیص کر پائیں گے۔ جیسا کہ لیکچر 5 میں بیان چل رہا تھا کہ نبض ذنب الفار میں امور خمسہ کے اعتبار سے جو اختلافات ہوتے ہیں، اب یہ اختلاف نبض کے 2 اجزاء میں بھی ہو سکتا ہے، 3 اجزاء میں بھی اور 4 اجزاء میں بھی۔ ان اجزاء سے میری مراد نبض کے وہ مقامات یا وہ اجزاء ہیں جہاں انگلیاں پڑتی ہیں۔ چنانچہ انگلیاں 4 ہیں اور نبض دیکھتے وقت شریان پر 4 انگلیاں رکھی جاتی ہیں، اس لیے نبض کے اجزاء بھی 4 ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان سب اختلافی صورتوں کو جوڑنا اور اکٹھا کرنا آپ کا کام ہے۔ یعنی انگلیوں کے لحاظ سے نبض کے اجزاء 4 ہے اور ان 4 میں اختلاف کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اختلاف ثنائی، یعنی 2 اجزاء میں اختلاف ہو اور 2 میں اختلاف نہ ہو۔ نمبر 2، اختلاف ثلاثی، یعنی 3 اجزاء میں اختلاف ہو اور 1 میں نہ ہو۔ نمبر 3، اختلاف رباعی، یعنی 4 اجزاء میں اختلاف ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نبض کے مختلف اجزاء کا اختلاف گاہے ان کی وضع میں ہوتا ہے اور گاہے ان کی حرکت میں۔ چنانچہ وضع کے اختلاف کی صورتیں جہات ستہ کی وجہ سے 6 ہیں۔ اسی طرح حرکت کے اختلاف میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 4 امور، نمبر 1 سرعت و بطء، نمبر 2 تقدم و تاخر، اور نمبر 3 قوت و ضعف، اور نمبر 4 عزم و صغر میں ہو سکتا ہے، یا یہ معنی کہ ان 4 میں سے 1 میں اختلاف ہو، یا 2 میں، یا 3 یا 4 میں ہو۔ الغرض ان سب صورتوں کو اگر جوڑا جائے اور حساب لگا کر سب کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچتی ہے۔ لیکن جب نبض کا اختلاف شریان کے ایک ہی جزء میں ہو، یعنی ایک ہی انگلی کے نیچے اختلاف ہو، اور یہ اختلاف مختلف نبضات کے لحاظ سے نہ ہو بلکہ ایک ہی نبضہ کے لحاظ سے ہو، تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 منقطع، نمبر 2 عائد، اور نمبر 3 متصل۔ چنانچہ نبض منقطع اسے کہتے ہیں جس کے کسی ایک جزء میں، مثلا خنصر کے نیچے، ایک ہلکا سا وقفہ اس طرح لاحق ہو کہ نبض کی حرکت وہاں آ کر بیچ میں سے کٹ جائے اور اس سے آگے پھر حرکت کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ پھر جس حصے کی حرکت بیچ کے وقفے کی وجہ سے کٹ گئی ہے، گاہے اس کے دونوں سرے سرعت و بطء کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور گاہے متشابہ۔ جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ نبض منقطع یعنی کٹی ہوئی نبض۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبض طبعی چل رہی تھی لیکن آگے چلتے ہوئے خنصر کے نیچے رک جاتی ہے اور پھر بیچ میں ایک وقفہ آ جاتا ہے، اور وقفے کے بعد پھر سے دوسرا سرا حرکت میں آ جاتا ہے پہلے کی طرح۔ یعنی جب 4 انگلیاں نبض پر رکھی جاتی ہیں تو اس لحاظ سے نبض کے یا شریان کے 4 حصے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی ایک انگلی کے نیچے اس طرح محسوس ہو کہ وہاں
آ کر حرکت بند ہو گئی اور پھر چل پڑی تو اسے نبض منقطع کہیں گے۔ منقطع کا مطلب ہوتا ہے کٹی ہوئی۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جس سرے پر آ کر حرکت بند ہوئی اور دوسرے سرے پر جہاں سے حرکت شروع ہوئی، یا ان دونوں سروں پر حرکت اپنی تیزی کے لحاظ سے مختلف ہے یا مستوی ہے۔ دوسری صورت ہے نبض عائد۔ عائد کا مطلب لوٹنے والی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبض عظیم ہو اور پھر وہ کسی حصے میں آ کر صغیر ہو جائے اور اس کے بعد پھر کسی قدر لوٹ جائے، یعنی صغیر سے پھر کسی قدر عظیم ہو جائے، تو ایسی صورت کو ہم نبض عائد کہیں گے۔ عائد کا مطلب لوٹنے والی، یعنی اپنے سابقہ حجم یعنی والیوم پر آ جانے والی۔ جیسا کہ آپ خاکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ بنسر کے نیچے نبض آ کر باریک ہو گئی اور پھر لوٹ کر بدستور سابق موٹی ہو گئی۔ نبض متداخل بھی اسی قبیلے سے ہے، یعنی نبض عائد کے قبیلے سے۔ نبض متداخل ایسی نبض کو کہتے ہیں جس میں ایک نبضہ اختلاف کی وجہ سے دو نبضیں معلوم ہوتے ہیں، یا جس میں دو نبضیں تداخل کی وجہ سے ایک نبضہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اس بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں۔ نبض متداخل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نبض کا جو حصہ کسی ایک انگلی کے نیچے واقع ہے وہ دوسرے حصوں کے بعد حرکت کرے۔ ایسی صورت جب ہوتی ہے تو اس میں دو نبضیں محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ انگلیوں میں دو مرتبہ ٹھوکریں لگتی ہیں۔ اس صورت میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبضہ ایک ہی ہے لیکن محسوس دو ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے نبضہ میں شریان کے بعض اجزاء حرکت میں آئیں اور دوسرے نبضہ میں باقی اجزاء حرکت میں آئیں جو پہلے نبضہ میں ساکن رہے تھے۔ یعنی یہ دو نبضات تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے یا ایک دوسرے میں داخل ہو گئے۔ اسی وجہ سے نبض متداخل میں اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایک ہی نبضہ یا ایک ہی قرع ہوتا ہے جو اختلاف اجزاء اور اختلاف زمانہ کی وجہ سے دو نظر آتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراصل نبض متداخل میں دو نبضے ہوتے ہیں اور پہلا نبضہ جس حصے پر آ کر ختم ہوتا ہے دوسرا نبضہ آ کر اسی حصے سے مل جاتا ہے۔ یہی معنی تداخل کے ہیں۔ نبض متصل سے مراد یہ ہے کہ اس کا اختلاف کسی ایک حصہ میں اس طرح ملا ہوا اور مسلسل تدریجی طور پر آگے بڑھے کہ اس اختلاف و تغیر کے بیچ میں فصل محسوس نہ ہو اور اس کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ مثلاً کوئی نبض اپنے کسی ایک جز میں سرعت سے بطوء کی طرف بڑھے، یا اس کے برعکس بطوء سے سرعت کی طرف، یا سرعت یا بطوء سے اعتدال کی طرف بڑھے، یا اعتدال سے سرعت کی طرف، یا بطوء کی طرف بڑھے، یا عزم سے یا صغر سے یا اعتدال سے اس چیز کی طرف بڑھے جدھر ان کا انتقال ہو سکتا ہے، یعنی عزم سے صغر کی طرف یا صغر سے عزم کی طرف، یا عزم و صغر سے اعتدال کی طرف، یا اعتدال سے عزم و صغر کی طرف۔ مگر ہر صورت میں اختلاف و تغیر کی رفتار تدریجی ہونی چاہیے، جیسا کہ اوپر کے بیان میں مشروط ہے۔ یہاں پر آپ کو نبض متصل کی بعض مثالوں کا خاکہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں صغر سے عزم یا اعتدال کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرے میں دیکھ رہے ہیں صغر یا اعتدال سے عزم کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح باقی مثالوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے اور سرعت و بطوء کی عزم و صغر پر تطبیق دی جا سکتی ہے۔ پھر نبض متصل کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، گاہے اسی شکل پر آگے بڑھتی ہے جس شکل سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ مثلاً کوئی نبض اپنے کسی ایک حصے میں صغر سے شروع ہو کر عزم کی طرف بتدریج بڑھے اور پھر اس حصے کے وسط سے یعنی سینٹر سے اس کا عزم بتدریج کم ہونا شروع ہو اور اس حصے کے آخر میں وہی صغر آ جائے جس صغر سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، گاہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ
باوجود تسلسل اور اتصال کے اس جز کے اجزاء میں شدید اختلاف ہوا کرتا ہے، اور تیسری صورت میں گاہی اختلاف کم ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی نبض ایسی ہو کہ اس کے کسی حصہ کے ایک کنارے پر کافی سرعت یا عزم ہو، اور اسی حصے کے دوسرے سرے پر باوجود تسلسل و اختلاف کے کافی بطوء یا صغر ہو۔ یہ دوسری صورت کی مثال ہے جس میں اختلاف شدید ہوتا ہے۔ اور مثلاً کوئی نبض ایسی ہو کہ اس کے حصے کے ایک کنارے پر معمولی سرعت یا عزم ہو، اور اسی حصے کے دوسرے سرے پر معمولی بطوء یا صغر ہو۔ یہ تیسری صورت کی مثال ہے۔ اس کے دونوں سروں پر اختلاف ضرور ہے، مگر دوسری صورت کے مقابلہ میں اختلاف بہت کم ہے۔ ناظرین، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فصل 3 نبض مرکب۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فصل 1 میں نبض کا کلی بیان، جو کہ قلب و شرائین کی حرکت کا نام ہے اور انبساط و انقباض سے مرکب ہوتا ہے۔ دوسری فصل میں ہم نے آپ کو نبض مستوی اور نبض مختلف کی خصوصی شرح و تفصیل بیان کر کے بتائی۔ باقی اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نبض مرکب، جو کہ فصل 3 میں آتی ہے۔ نبض مرکب کی الگ الگ قسمیں ہیں جن کے خاص خاص اور الگ الگ نام ہیں۔ نبض مرکب سے یہاں وہ نبض مختلف مراد ہے جو 2 یا زیادہ جنسوں میں مختلف ہو۔ اس فصل میں ایسی 14 نبضوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ انہیں سمجھنے میں دلچسپی لیں گے۔ وہ 14 نبضیں کون کون سی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 غزالی، نمبر 2 موجی، نمبر 3 دودی، نمبر 4 نملی، اور نمبر 5 منشاری، اور نمبر 6 ذنب الفار، اور نمبر 7 مسلی۔ نمبر 8 ذوالقرعتین، نمبر 9 ذوالفطرہ، نمبر 10 واقع فی الوسط، نمبر 11 متشنج، نمبر 12 مرتعش، نمبر 13 ملتوی، اور نمبر 14 متواتر۔ نبض غزالی، یہ اس نبض کی قسم ہے جو ایک جز میں یعنی ایک انگلی کے نیچے مختلف ہوا کرتی ہے۔ نبض غزالی سے مراد وہ نبض ہے جس کا کوئی حصہ شروع میں سست ہو، پھر اس کی سستی ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی حصے کے آخر میں تیز ہو جائے۔ اس نبض کو غزالی یعنی ہرن سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہرن جب جست کرتا ہے تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ گویا اوپر کی طرف یہ سستی سے جاتا ہے اور ہوا میں کچھ ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ تیزی سے نیچے گرتا ہے۔ اسی طرح نبض غزالی بھی پہلے سست ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے پہلی حرکت کو بدل کر تیز ہو جاتی ہے۔ نبض غزالی میں سرعت و بطوء کے علاوہ ضعف و قوت کے لحاظ سے بھی اختلاف ہوتا ہے، اگرچہ ضعف و قوت کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ نبض موجی اس نبض کا نام ہے جو اجزاء شریان کے عزم و صغر میں اور بلندی میں اور چوڑائی میں مختلف ہوا کرتی ہیں، یعنی اس نبض میں کچھ اجزاء عظیم اور کچھ صغیر ہوتے ہیں، کچھ اجزاء بلند اور کچھ پست ہوتے ہیں، کچھ اجزاء عریض اور کچھ ضیق یعنی تنگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نبض میں حرکت نفس کی ابتدا یعنی انبساط کی ابتدا بھی آگے پیچھے ہوا کرتی ہے، یعنی کچھ اجزاء پہلے حرکت کرتے ہیں اور کچھ پیچھے۔ بالفاظ دیگر اس نبض میں تواتر اور تفاوت کے لحاظ سے بھی اختلاف ہوا کرتا ہے۔ نیز اس نبض میں لیونت ہوتی ہے، اور یہ نبض نملی کی طرح بہت زیادہ صغیر نہیں ہوتی، اور اس میں کچھ نہ کچھ عرض ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی صغیر ہو کہ عرض کا پتہ ہی نہ چلے، جیسا کہ نملی میں ہوتا ہے۔ گویا یہ دریا کی لہریں یا موجیں ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے سیدھی جا رہی ہیں، جن میں بلندی و پستی اور سرعت و بطوء کے لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے، یعنی بعض موجیں بلند ہوتی ہیں اور بعض پست، اور بعض موجیں تیز چلتی ہیں اور بعض سست۔ گیلانی کہتے ہیں کہ نبض موجی کو دریا کی ان موجوں
یا لہروں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہوا کے جھونکوں سے اس میں پیدا ہوتی ہیں، نہ کہ ان لہروں سے جو اس میں پتھر وغیرہ کے ڈالنے سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر نبض ایسی لہروں سے مشابہ ہوگی تو یہ ایک قسم کی نبض ذنب الفار ہوگی۔ نبض دودی نبض موجی سے مشابہ ہوتی ہے، لیکن ان میں باہمی فرق یہ ہے کہ نبض دودی بہت ہی صغیر اور بہت ہی متواتر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کی شدت تواتر سے سرعت کا دھوکہ ہوتا ہے، حالانکہ سریع نہیں ہوتی۔ شدت تواتر سے سرعت کا دھوکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سکون کا زمانہ جس قدر کم ہوا کرتا ہے، اسی قدر نبضات یعنی شریان کی ضرب انگلیوں میں جلد جلد لگتی ہے۔ اس لیے دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شاید نبض کی حرکت کا زمانہ بھی تھوڑا ہی ہے، حالانکہ نبض دودی غایت ضعف کے وقت نمودار ہوتی ہے، اور ضعف کی حالت میں نبض کے اندر سرعت کسی طرح نہیں ہو سکتی، بلکہ سرعت ہمیشہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ قلبی قوت اچھی ہو۔ یہاں پر آج ہم نے ایک تشخیص کی بات یہ سیکھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ویکنیس کا پیشنٹ آتا ہے اور اس کی ضعف کی حالت شدت میں ہے تو ہم نبض دیکھیں گے تو ہمیں نبض سریع نہیں ملے گی بلکہ نبض دودی ملے گی۔ ریپڈ پلس سے مراد قلب کی قوت اچھی ہونی ہے، یہ خوب سمجھ لینی چاہیے۔ گیلانی کہتے ہیں کہ نبض دودی کو اس کیڑے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی ٹانگیں بکثرت ہوتی ہیں اور جس کو دخالۃ الاذن یعنی کان میں گھسنے والا کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کیڑا شاید کنکھجورا یا کنسلائی ہے۔ دودھ کے معنی یہاں پر کیڑے سے ہے، یعنی نبض جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں بالکل کیڑے کی مشابہت محسوس دیتی ہے، جس میں نبض دودی بہت ہی صغیر اور بہت ہی متواتر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کی شدت تواتر سے ہمیں سرعت کا دھوکہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ سریع نہیں ہوتی ہے۔ نبض نملی نبض نملی نبض دودی سے بھی زیادہ صغیر اور متواتر ہوتی ہے۔ نبض دودی اور نبض نملی کے اندر عرض میں اتنا اختلاف نمودار نہیں ہوتا ہے جتنا کہ بلندی اور پستی میں اور تقدم و تاخر میں ہوا کرتا ہے، بلکہ عرض کا اختلاف تو ان دونوں میں تقریباً ناپید ہی سا ہوتا ہے۔ یہاں پر نملہ سے مراد چیونٹی سے ہے۔ نبض منشاری اس لحاظ سے نبض موجی سے مشابہ ہے کہ اس میں بھی موجی کی طرح شریان کے اجزاء بلندی اور چوڑائی میں یعنی بلندی و پستی میں اور چوڑائی اور تنگی میں نیز تقدم و تاخر میں مختلف ہوا کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں باہری اختلاف اس قدر ہے کہ نبض منشاری میں صلابت ہوتی ہے اور باوجود صلابت کے اس کے اجزاء صلابت میں مختلف کم و بیش ہوتے ہیں۔ الغرض نبض منشاری ایک ایسی نبض کا نام ہے جو سریع، متواتر اور سلب ہوتی ہے۔ اس کے اجزاء انبساط کے عزم کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی بعض اجزاء میں انبساط نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پر نبض زیادہ پھولی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض اجزاء میں انبساط کم ہوتا ہے یعنی وہاں صغر ہوتا ہے۔ نیز اس کے اجزاء بلحاظ صلابت و لیونت کے بھی مختلف ہوتے ہیں، یعنی اس نبض میں بعض اجزاء سخت ہوتے ہیں اور بعض اجزاء نرم ہوتے ہیں۔ یہاں پر منشار سے مراد آرا سے ہے۔ جو نبض میں اجزاء سخت ہوتے ہیں وہ آرا کی طرح ابھرے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور جو اجزاء نبض میں نرم ہوتے ہیں وہ بھی آرا کی طرح دبے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ نبض ذنب الفار وہ نبض ہے جس میں اختلاف تدریجاً کمی سے زیادتی کی طرف بڑھتا یا زیادتی سے کمی کی طرف گھٹتا ہے۔
خواہ یہ اختلاف قوت و ضعف کے لحاظ سے ہو، یا عزم و صغر کے لحاظ سے، یا سرعت و بطوء وغیرہ کے لحاظ سے۔ پھر یہ اختلاف گاہے چند نبضات میں ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلے بیانات میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور گاہے ایک ہی نبضہ کے متعدد اجزاء میں، یا ایک ہی نبضہ کے ایک ہی جز میں۔ چنانچہ مثلا نبض کا جو حصہ سبابہ کے نیچے واقع ہے، اس میں جس قدر عزم ہو اس سے کم وسطیٰ کے نیچے ہو، اور اس سے کم بنصر کے نیچے، اور اس سے کم خنصر کے نیچے۔ یہ مثال تو اس اختلاف کی ہے جو ایک ہی نبضہ کے متعدد اجزاء میں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ نبض کا جو حصہ مثلا سبابہ کے نیچے واقع ہے، اس کا ابتدائی حصہ عظیم ہو اور آخری حصے کی طرف نبض بتدریج صغیر ہوتی چلی گئی ہو، تو یہ اس اختلاف کی مثال بنے گی جو ایک ہی نبضہ کے ایک ہی جز کے اندر واقع ہے۔ نبض ذنب الفار کے ساتھ جو اختلاف زیادہ خصوصیت رکھتا ہے وہ عزم و صغر کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی جس میں نبض چوہے کی دم کی طرح ایک طرف سے عظیم یا موٹی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے بتدریج صغیر یا باریک ہوتی ہے۔ اگرچہ نبض ذنب الفار گاہے سرعت و بطوء اور قوت و ضعف کے لحاظ سے بھی ہوا کرتی ہے، یعنی اگر نبض میں ایک طرف مثلا سرعت ہو اور دوسری طرف تدریجاً بطوء، یا اس کے برعکس، یا ایک طرف قوت ہو اور دوسری طرف تدریجاً ضعف، یا اس کے برعکس، تو ایسی نبض کو بھی اصطلاحاً نبض ذنب الفار ہی کہا جاتا ہے، مگر ایسی صورت میں چوہے کی دم کے ساتھ ویسی پکی مشابہت نہیں پائی جاتی ہے جیسی کہ عزم و صغر کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ نبض مسلی، یہاں پر مسلح کے معنی تکلا کے ہیں، جو ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ نبض ہے جو کمی کی کسی حد سے شروع ہو کر زیادتی کی کسی حد پر جا کر تمام ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے اسی ترتیب پر یعنی زیادتی سے کمی کی طرف لوٹ جاتی ہے اور کمی کی پہلی حد تک پہنچ جاتی ہے، گویا چوہے کی دو دمیں ہیں جو موٹے سرے کے پاس ایک دوسرے سے مل گئی ہیں۔ مثلا ایک نبض اس قسم کی ہو کہ سبابہ کی ابتدا سے وسطیٰ کے آخری حصے تک کمی سے زیادتی کی طرف جائے، یعنی باریک سے موٹائی کی طرف بڑھے، پھر وسطیٰ کے اسی مقام سے خنصر کے آخری حصے تک موٹائی سے باریک کی طرف لوٹ جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی نبض بیچ سے موٹی ہوتی ہے اور سروں پر باریک، جو تکلا کی شکل ہے۔ چنانچہ اگر چوہے کی دو دموں کو ان کے موٹے سروں کے پاس جوڑ دیا جائے تو تکلا کی یہی شکل پیدا ہو جائے گی۔ ایسی نبض کو مائل، الوسط اور مخدر کہتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس نبض درمیان سے باریک اور سروں پر دوبیز ہو تو اسے نبض عمیق، منحنی اور مائل الطرفین کہتے ہیں، جیسا کہ آپ خاکہ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ ضعف کی حالت میں نبض ہمیں کیسی ملے گی۔ نبض دودی کی اگر تشخیص ہو رہی ہے تو فوراً سمجھ جائیے کہ پیشنٹ کو اندرونی ویکنیس ہے۔ نبض دودی کا مطلب اس میں شدت تواتر کا ہونا ہے اور ساتھ میں نبض بہت زیادہ صغیر بھی ہوگی۔ یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ سریع نہیں ہوگی۔ شدت تواتر سے صورت کا دھوکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سکون کا زمانہ جس قدر کم ہوا کرتا ہے اسی قدر نبضات یعنی شریان کی ضرب انگلیوں میں جلد جلد لگتی ہے، اس لیے دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شاید نبض کی حرکت کا زمانہ بھی تھوڑا ہی ہے۔